اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غریبوں کا چہلم ہو گیا، خوش نصیب ہیں میں اور آپ، کربلا کی زمین پر بیٹھ کر کربلا والوں کو رونے کا موقع ملا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنا دل تھام کر رہ گئے۔ مولا سب کا پرستہ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ جب غریب کا چہلم منانے غریب کی بہن آئی، تو بھائی کی قبر پہ گر کر جناب زینب نے نوحہ پڑھا۔ اس نوحے کے 2-3 شعر سنے، پھر آپ آمادہ کریا ہو جائیں۔ مقتل کے 2-4 بند پڑھنے کی کوشش کروں گا مولا کی بارگاہ میں۔ آئیے پہلے ایک اجڑی ہوئی بہن کا نوحہ سناتا ہوں۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دن بچا کے۔ بہن نے مصیبت کے سارے احوال سنائے ہوں گے، چند احوال سن لو۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دن بچا کے۔ ارے جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہل میں تیرا منا کے۔ اب یہاں سے رونے آیا ہو، روزے اربعین ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب زینب کا نوحہ سنو۔ ارے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو مارو، یہ ہے علی کی بیٹی، کہتے تھے سب کے مارو، یہ ہے علی کی بیٹی۔ ارے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہو چکا، بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ ارے بھیا 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 تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے۔ ارے پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے،
دے میں نے پھر نوحہ پڑھنا ہے. سجاد اور باقی دیں گے گواہی میری. اے بھائی کھائے ہیں تازیان بیٹے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا. ہائے ہائے یہ جو اربعین حسینی ہے جو تم رو رہے ہو یہ اسی بی بی کا تو ارمان ہے. یہ اربعین یہ گریہ یہ ماتم ارمان جناب زینب عالیہ ہے. بی بی نے کیا بیان کیا؟ ہائے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے. ہائے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے. ارے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے. روے گیا زینب فرش صاحب زمان آخری بات سنیے آخری بات سنیے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے. ختم ہو گئے. سارا سال انتظار کرتے ہیں ہر مہینہ آئے گا تو غریبوں کو رہیں گے. اربعین آیا اور گزر گیا. آخری میں سمجھنا زینب کا. ارے یہ کہے آخری میں یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی. یہ کہے کہ تکلم اٹھی. جناب عباس کے روزے کے پاس بیٹھے یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی کہ عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی اور دکھلا تو باوفا کو رسی کے مل جا. یا غریب کربلا یا صاحب زمان یا صاحب زمان. ملک کی تعمیر میں 2-4 بند روزے اربعین ہے. غریب کے مقتل کے 2-4 بند سن لیجئے. آج روزے اربعین ہے. اللہ جانے کون کون پرسہ لینے کے لیے آیا ہوگا. سبھی موجود ہوں گے اس کربلا میں اس مجلس عزا میں. یا صاحب الزمان. ہے غریب زہرا کی آج بخل نہ کرنا. روزے اربعین ہے. آخری پرسہ ہے ہمارا یہاں. مختل کے چنش مصر آپ کی وجہ کر رہا ہوں. بیٹی کی بارگاہ میں پرسہ
غریب زہرا کی غربت سنو غریب زہرا کی غربت سنو اب اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا اور سپاہی شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا اور تھا چراغ امامت ابھی بجھانا ہے زمین پہ جی اور زمین پہ جین سے شبیر کو گرانا ہے ہم یسوع کے سنگ کسی نے جبرین پر مارا اللہ اور یسوع کے سنگ کسی نے جبرین پر مارا تو کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا اور کسی نے سامنے آگے چلائے تیغ جفا غریب زغارہ کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زغرا کو رن میں رلایا جاتا تھا ارے حسین گرتے نہیں تھے ارے علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا حسین گرتے نہیں تھے گرا جاتا تھا رونے والوں سنو کون سے زخم پہ مضمون نے کسے یاد کیا لگا جو تیر تو اصغر کو شہن یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گوز لگا اور لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے سزا تماشا خون نے مارا ارے تماشا خون نے مارا تو بولے یا زہرا ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے علی کو یاد کیا سر
ارے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گرتے ہوئے آخر سے دل مجھو زمین پہ زین سے زمین پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے زمین پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے اور نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھل آئے قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے ارے رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام تمام پسلیاں شبتے تمام پسلیاں شبتے آخر میں پڑھا نبی کی ٹوٹ گئی ارے رقم کیا ہے یہ راوی درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر ارے بہن سے حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے نواز رسول کا چہلوں میں کربلا کی سرزمین حرم ابو الفضل عباس کے قریب تشریف فرما مولا کی خدمت میں چلتے ہیں. توسل سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں. اسحاق ابن عمار بظاہر اس وقت جو میرے ذہن میں راوی ہے، مولا نے پوچھا کہ کیا میرے جد پر روتے ہو یا نہیں روتے؟ کہ مولا میں آپ کے جد حسین پر ایسے روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے اور پینے کا ہوش نہیں رہتا. مولا میں میرے اطراف والوں سے مجھے کوئی خبر نہیں رہتی
میرے گھر والے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بس میں روتا رہتا ہوں۔ کہ اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد حسین پر، صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد حسین پر، تو جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا۔ اربعین کے دن حسین کی زیارت مومن کی علامت میں سے ہے۔ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے لیے تو نہیں کہہ سکتا۔ میں تو اس قابل ہوئی نہیں کہ مومنوں کی فہرست میں میرا نام آ سکے۔ یہ تو حسین کا کرم تھا کہ انہوں نے ایک زیارت کے صدقے میں مجھے مومنوں کی فہرست میں شامل کر لی۔ چلو گے اب حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے توسل پڑھیں گے ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسين بن علي بريا وجيل عند الله اشفع لنا عند الله۔ ایک سوال پوچھو، سینکڑوں لوگ مشی کر کے آئے ہیں، جو براہ راست آئے انہوں نے مشی دیکھی ہے، کوئی راستے میں پیاسا تو نہیں رہ گئے؟ کوئی ایسا تو نہیں تھا جو کہہ رہا ہوں میں پیاسا ہوں اور اسے پانی پلانے والا کوئی نہ ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا میسر نہ ہو؟ یہ اس حسین کا چہلم ہے جو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا۔ ایک اور سوال پوچھوں جو اس سے زیادہ دل پر محسوس کر لیجیے آپ، تو امام زین العابدین کے ان جملوں کا کچھ حق ادا ہو سکے کہ الشام الشام الشام۔ ایک جملہ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کتنی مائیں بہنیں مستورات لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر، کوئی ایک بیوی بے ردا تو نظر نہیں آئی یہاں پر؟ یہ وہ کربلا ہے جس میں حسین کی بہن کے سر پہ چادر نہیں تھی، شام غریبہ جب کھولی نے چادر چھینی تھی۔ میں نے ایک بزرگ عالم سے جملہ سنا ہے کہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے۔ کسی شقی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیوی کے پاس جائے اور ان سے چادر چھینے۔ آواز واضح ہے نا میری؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک شقی نے بیوی کی چادر پر نیزہ مارا اور چادر کو چھیننا چاہا۔ بیوی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، وہ چادر چھیننے والا جوان ہے، سپاہی ہے، بیوی ضعیفہ ہے، کہتا ہے میں چادر چھین کر تھک گیا لیکن میں چادر نہیں لے سکا بیوی سے، اس لیے کہ بیوی ضعیفہ ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب۔ کہتا ہے مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا، وہ پتھر میں نے اٹھایا، باقی جملہ کیا پڑھوں گا، حسین کے عزادار موجود ہیں، چہروں کا دل ہے، دل زخمی ہے، بس اتنا کہوں گا بیوی کے چہرے سے خون جاری ہونا شروع ہوا۔ خونی چادر چھین کر چلا گیا، بیوی نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی عباس۔ اللہ اکبر۔
تو کوئی بیوی ایسی تو نظر نہیں آئی جس کے سر پہ چادر نہ ہو، سب با حجاب ہے. یہ حسین کی بہن کا صدقہ ہے ان کی قربانی کا صدقہ ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. مشی میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کسی کو کوئی خوف تو نہیں تھا کہ کوئی مجھے تماچا مار دے گا. اس کربلا کے بن میں حسین کی 4 سال کی بچی اتنے تماچے کھاتی رہی کہ رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. آج اربعین عزیزوں، اربعین حسینی ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے پھر کب موقع میسر ہو. ایک تو نہیں معلوم اگلے برس کون زندہ ہے کون نہیں ہے. دیکھو یہ میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا اگلے برس کسے چہلم مل پائے یا نہ مل پائے، یہ میں اپنی کیفیت آپ کو بتلا رہا ہوں. 2019 میں جو اس سے پہلے آخری چہلم کیا تھا اس وقت بھی یہی کہہ کر گئے تھے، لیکن دل میں خیال تھا کہ کہتے تو ہیں کہ اگلے برس آ سکے نہ آ سکیں، لیکن ہر بار مولا بلا لیتے ہیں. پھر 2 سال ایسے گزرے کووڈ کی وجہ سے کہ میں ذاتی طور پر نہیں آ سکا، کم از کم 1 سال تو آپ میں سے بھی بہت سے نہیں آ سکے. تو نہیں معلوم کہ کب کس نے دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے. تو 40 ابا عبداللہ حسین ہے حسین کی زیارت کا دن ہے. ابھی میرے محترم بھائیوں نے مولا کا مقتل پڑھا ہے، میں کچھ مقتل سے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر حسین کی بہن آئی تھی چہلوں پر کربلا. یہ بی بی زینب کی سنت ہے یہاں کے کچھ مسائل پڑھ کر شام وطن کے جملے اور پھر یا حسین یا حسین. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو اگر امام زمانہ ہی کا سلام اور نوحہ پڑھا جائے زیارت ناحیہ کی صورت میں تو یقیناً امام کی نظر کرم بھی ہے اور وہ معتبر بھی ہے. سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. گئے ہونا زری تک، اگر زری پر ہاتھ نہ بھی لگاؤ تو زری کو دیکھا ہے نا. سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. سلام اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی. سلام اس پر یا اللہ جو خاک اور خون میں آلودہ تھا. ابھی میں جب چہلم کی صبح کو زیارت کے لے گیا تو باب شہداء کے نیچے مولا پر ایک سلام لکھا ہوا تھا، سلام علی الخد الطریب. سلام حسین کے ان رخساروں پر جو خاک پہ ملے جا رہے تھے. سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. سلام ان گریبانوں پر جو خون سے آلودہ تھے. جملہ ایسا ہے کہ میں تھوڑا اپنے آپ میں اپنے دل میں مغموم ہو کر پھر پڑھنا چاہتا ہوں. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. یا حسین یا حسین یا حسین. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کا لباس لوٹ لیا گیا. اللہ اکبر. سلام الاعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا. سنے نا مسائب کہ جب کوئی شقی آیا تھا امام حسین علیہ السلام کی انگشتری لینے کے لیے اور وہ انگشتری نہیں نکلتی تھی تو وہ امام کی انگلی کاٹ کر چلا گیا. سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا. سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر. حسین کے علی اکبر پر سلام. السلام علی الرضیع الصغیر. شیر خار علی اصغر پر سلام. ان جسموں پر سلام جنہیں قتل کے بعد بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا. سلام اس پر جس کا جھولا میکائیل نے جھلایا. سلام اس پر. اب امام کو غسل تو نہیں دیا گیا لیکن ایک کیفیت میں دیا گیا. امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. یا ابا عبداللہ حسین آپ کو آپ کے خون سے غسل دیا گیا. دیکھو بار بار یہ روایت سنی ہوئی ہے جب امام جعفر صادق کے سامنے مصائب ہو رہے تھے اور پڑھنے والا مصائب پڑھ رہا تھا. شاید زرارہ کی روایت ہے. تشریف فرماتے امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں ہے؟ کہ میں رو رہا ہوں مولا میرا رومان تر ہے. امام نے کہا ویسے رو کے جیسے بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کی موت ہوگا. یہ ہے حسین پر رونے کا حق. ابن وہب نے کہا ہے کہ جب میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا تھا امام سجدے میں تھے اور کہتے تھے وَرْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا. پروردگار وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُورِ تو رخساروں پر رحم فرما جن کے
رنگ ہماری زیارت کی وجہ سے بدل گئے. جب آپ مشی پر چلے تو سورج کی تبش کی وجہ سے جب رنگ بدل گیا، امام نے کہا ان رخساروں پر سلام ہو جن کے رنگ ہماری زیارت کی وجہ سے بدل گئے. ورحم الصرخۃ التي كانت لنا، ان چیخوں پر، ان چیخوں پر رحم فرما، اس شخص پر کہ جس کی چیخیں فریادیں بلند ہو جائیں ہمارے غم میں. میں نے اس جملے کو شاید یہاں پڑھا تھا، نہیں معلوم پہلی مجلس میں یا نہیں. امام فرماتے ہیں اور ورحم لاخوانی، میرے بھائیوں پر رحم فرما. علیہ السلام آپ کو بھائی کہہ رہے وَلِزُوَارِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ، امام صادق حجت خدا لسان اللہ ناطق فرمائے پروردگار تو میرے بھائیوں پر رحم فرما کے جو حسین کی زیارت پر آتے ہیں. یا ابا عبداللہ آپ معصوم ہیں، میں گناہگار ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں کہ کسی امام معصوم سے یہ نسبت مل سکے؟ یہ حسین ابن علی کا کرم تھا. سلام اس پر جسے نیزوں سے نہر کیا گیا، سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، سلام اس ریش مقدس پر جو خون سے تر تھی، سلام ان رخساروں پر جو خاک آلود تھے، سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے. 1400 سال بعد سننا کتنا مشکل ہے. یہاں میرے بزرگ موجود ہیں، جوان موجود ہیں، آنکھوں سے بے اختیار ہر ایک کی آنسو جاری ہے. آئے حسین کی کوئی صدا دے رہا ہے، کوئی آہ بھر کے چیخ مار رہا ہے. 1400 برس بعد سن رہے ہو بغل. سوچو زینب بہن دیکھ رہی تھی حسین کا سر کا، ایک طرف 4 سال کی سکینہ تھی، یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، وہ شراب کا جام حسین کے تشت پر اڑتا جاتا تھا، ہاتھوں میں چھڑی تھی اور کہتا تھا اے حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. بیوی نے کہا میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، اکبر کے لاشے نے حسین کو بوڑھا بنا. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتا کربلا میں ظاہری طور پر تو اپنی روح، اپنا جسم، اپنا مال، اپنی اولاد اے حسین سب آپ پر فدا کرتا، لیکن زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا. وَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اب 40 کے دن نہیں، فقط چہلم کے دن نہیں، میں ہر دن صبح بھی آپ پر رہوں گا، شام بھی آپ پر رہوں گا. یہ سند ہے اس بات کی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ جس پہ وہ حسین پر نہ روئے. صبح بھی رہوں گا، شام بھی رہوں گا. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اور اگر آنسو ختم ہو جائیں تو خون کے آنسو بہا کر رہوں گا. ہائے 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 اللہ اکبر. زیارت ناحیہ میں امام آگے فرماتے ہیں کہ آپ پر حملے ہو رہے تھے. اچھا دیکھو، میں تھوڑا سا رخصت کا منظر یوں پڑھ دوں کہ علامہ مجلسی سے غالباً ہے یہ کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے مجلسی تم میرے فرزند کے مصائب پڑھتے ہو لیکن جو سب سے عظیم مصیبت ہے وہ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہو؟ کہا کہ بی بی میں تو آپ کی فرزند کی شہادت پڑھتا ہوں، کون سی مصیبت سب سے عظیم ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، میرے حسین کے لیے سب سے سخت موقع وہ تھا کہ جب اپنی بہن زینب سے بنا ہو رہا تھا. فرمایا ایتینی بثوب انیق، اے بہن کوئی پھٹا پرانا لباس لے آؤ جس پر کسی کی رغبت نہ ہو تاکہ وہ میں اماں کے سلے میں لباس کے نیچے پہن. اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ حسین کا لباس لوٹا جائے گا. فرمایا ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے. اپنی بہنوں کو آخری سلام کیا، اے بہن زینب اور ام کلثوم آخری سلام. حسین چلنا چاہتے تھے، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو. اب جو دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سر کے بال سفید تھے. فرمایا السلام علیکم یا امی فضہ، اے میری ماں فضہ، حسین پر آپ کا آخری سلام ہو. حسین چلنا چاہتے ہیں، کبھی عباس آتے تھے، کبھی علی اکبر آتے تھے حسین کو سلطنہ پہ سوار کروانے. اب کوئی نہیں تھا. حسین جب کے چلے باد دوپہر رنگ کو
न था कोई कि जो थामे रकाब कौसर को। हुसैन झाड़ रहे थे अबा के दामन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को। फकत बहन ने किया था, रोना मातम करना बीबी ज़ैनब का दिन है, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन आगे चलना चाहते थे, रुक गए। कहे सुल्ताना मुझे मालूम है तू सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गया है, लेकिन हुसैन की ये आखिरी ज़हमत है, फिर ज़हमत नहीं देगा हुसैन। अब हुसैन का अज़्म बावफ़ा है, अपनी नजरों से इशारा किया जो औलाद वाले हैं। कदमों से लिपटी हुई सकीना फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे बाबा के सुल्ताना, मेरे बाबा को मक्तल में न लेना। हुसैन ज़ुलजना से उतरे। हुसैन देखो, ये पढ़ने वाले की मजबूरी होती है, कम से कम अपनी ज़ात की हद तक कहूँ, कितना बाबा से बुलंद आप मुसलसल पढ़ सकते हैं, तो मुझे भी कुछ सांस लेनी होती है, मैं अपनी आवाज़ आहिस्ते करता हूँ, आपका गिरिया जारी रहना चाहिए, ठीक है। हुसैन ज़ुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया। गोया सकीना ने कहा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ये आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ। फिर तो शिमर के तमाचे थे, उमर साथ के कोड़े थे। अल्लामा ताली दौरी साहब आला मकाम उन जुमलों को मक्तल से पढ़ते थे। हुसैन ने तसल्ली दी, बेटा शायद पानी की कोई सबील कर लाऊं। कहा नहीं बाबा, चचा अब्बास भी यही कह कर गया था। कहा बाबा हम जानते हैं गैर मासूम होते हुए सकीना हुज्जत खुदा की बेटी है। कहा बाबा आप जाएंगे, वादा तिफली है, आपने निभाना है, लेकिन एक बार मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए बाबा। सकीना बाप के सीने पर सोती रही, दफअतन बेदार हुई। कहा बस बाबा अब जाइए बाबा। कहा बेटी ये दफअतन आप मुझे क्यों भेज रही हैं? कहा बाबा ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा, दादी ये फरमा रही थी कि ऐ मेरी सकीना मजीद ना रोक मेरे हुसैन को। इस वक्त के लिए चक्कियां पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। एक कुम के आलिम है जिनसे मैंने जुमला सुना था, भी हुसैन चले तो बच्ची फिर आई। कहा बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ रखो जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखो। हुसैन वो बाप है जिसने अपनी बेटी पर खुद ऐसे हाथ रखा जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते। इसलिए हुसैन जानते थे सकीना को मेरे बाद तमाचे मारे जाएंगे। देखो आशूर पर ये मसाइब पढ़े जाते हैं और अरबईन है, करबला है, लिहाजा अब इस तफसील से मक्तल तो वैसे नहीं पढ़ा जाता ना, तो समझ जाओ कि बस ये मक्तल हुसैन का आखिरी पुरसा है करबला में। कितने लोगों की आखिरी मजलिस है, कल तशरीफ ले जाने वाले हैं, लिहाजा करबला में ये आखिरी मजलिस समझ कर रोना है ना। इमाम हुसैन के लिए दुआ मांगनी है कि मौला जिंदा रहूं तो अगले बार फिर आऊं, आशूर पर आऊं, चहलों पर आऊं, ये दुआ मांग के जानी यहाँ से मुस्तहब है। इमाम की ताकीद है कि आखिरी ज़ियारत में कहो वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, परवरदिगार मेरी ज़ियारत को हुसैन की आखिरी ज़ियारत करार न देना। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। हुसैन मक्तल में पहुंचे, हुज्जत को तमाम किया, और जब लईनों ने गुस्ताखी की कि हुसैन तुम्हारी नमाज कहाँ कबूल होगी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुसैन ने जुल्फ़िकार को बेनियाम किया। मक्तल में हुसैन देखो मजलूम जरूर है लेकिन मजबूर नहीं है हुसैन, ये जहन में रखना। ऐसे जिहाद फरमाते थे कि फौज यजीद अल हफीज अल अमान पुकार उठी थी। कभी कल्ब लश्कर पे जाते थे, मैमना पे हमला करते थे, मैसरा पे जाते थे, फरमाते थे अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, यही जहाँ अब्बास का हरम है। यहाँ पहुंच कर कहा अब्बास, बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। असर का हंगाम आया, असर का हंगाम आया, अल्लाहु अकबर।
सदाए कुदरत गोयाई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले हुसैन पलट आपने रब की बारगाह में। जिहाद मुकम्मल हुआ, जिहाद में सैफ यहाँ ख़त्म हुआ, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलटी। मक्तल फिरक़तुन बिर्रिमा, हुसैन को मारने के लिए गिरोह बन गए थे। अब फिरक़तुन बिर्रिमा व फिरक़तुन बिस्सैफ व फिरक़तुन बिलहजर, किसी गिरोह के हाथ में तलवारें थी, किसी के हाथ में नेज़े थे, किसी के हाथ में पत्थर थे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब आए फिर ज़ियारत इलाहिया से पढ़ता हूँ। मलाइका आसमान इमाम ज़माना फरमाते हैं आपके सब्र पर हैरत कर रहे थे, जालिमों ने आपको हर तरफ से घेर लिया था, जख्म पर जख्म लगाकर कमज़ोर और मुज़महिल कर दिया था। उस वक्त आपका कोई हामी और नासिर नहीं बचा था। आप बार बार, ये जुमला बड़ा मसाइब वाला है, इसे अगर महसूस कर सकें, उस आलम में भी आप बार बार इन लईनों को मस्तूरात के खैमों से हटा रहे थे। ये बीबी के ख़याम में घुसना चाहते थे, इमाम उस आलम में मस्तूरात के खैमों से आप अपने आप को हटा रहे थे, लईनों को हटा रहे थे। दुश्मनों ने आपको चूर करके घोड़े से जमीन पर गिराया, आपको लश्कर के घोड़े अपनी सुमों से कुचलने लगे थे। अच्छा, हुसैन कैसे गिरे? मक्तल मुकर्रम मेरे मोहतरम मीर हसन भाई, हम अय्याम फातिमिया पर थे, बीबी ज़ैनब की ज़री पर। तो मैं तन्हा बैठकर मक्तल खोलकर बीबी की ज़री के सामने मक्तल पढ़ रहा था। मीर भाई कहीं हरम में किसी और तरफ थे, तो कुछ मेरी सदा थी, तो गिरिया हो रहा था, तो उन्होंने शायद मुझे देखा, वो भी तशरीफ ले आए और हम दोनों बैठकर, हम फकत ये दो थे मजलिस में। तो मक्तल मैं पढ़ता रहा, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मक्तल है बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की ज़री के सामने। तो कल शब अरबईन मुझसे मीर भाई ने कहा कि मौलाना वो मक्तल सुनाइएगा ज़रूर, जो आप बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की ज़री के सामने पढ़ रहे थे, उसके कुछ जुमले मैं पढ़ता हूँ। हुरमला का तीर लगा इमाम हुसैन के सीने पर। या हुसैन या हुसैन, तीर लगा हुसैन के सीने पर। फरमाया परवरदिगार तू जानता है इस वक्त इस रूए जमीन पर तेरे नबी की बेटी का मेरे सिवा कोई बेटा नहीं है। हुसैन ने वो तीर पुष्ट से निकाला। वंबासत दम कल मीज़ाब, मक्तल में है खून पर नाले की तरह हुसैन के सीने से उमड़ा। अभी हुसैन घोड़े से जमीन पर आ रहे हैं। कैसे आए थे? ना हुसैन सीन बंद है ना जमीन बंद है। हुसैन के सीने पर ऐसे के वंबासत दम कल मीज़ाब, मीज़ाब रहमत सुना है ना, जो खाने काबा में मीज़ाब जहां से परनाला है, गोया परनाले की तरह खून हुसैन के सीने से उबला। हुसैन ने वो खून चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंका, मक्तल मुकर्रम है, आसमान की तरफ फेंका। वो उस खून का एक कतरा भी वहां पर जमीन पर नहीं आया। फिर दोबारा खून निकला, हुसैन ने फिर चुल्लू भरा और अपनी रीश मुबारक पर वो खून मल लिया और फरमाया कि क़यामत में नाना रसूल अल्लाह के सामने मैं इसी खून भरे चेहरे के साथ जाऊंगा। हुसैन जमीन पर गिरे, फजलस अलल अर्ज़। अब खस्तगी इतनी थी, हुसैन जमीन पर थे। मालिक बिन नसर ने आकर मुझे माफ फरमाना, मुझे माफ फरमाना, ये जुमला मेरे लिए, आप, मेरा खुदा जानता है मेरे लिए पढ़ना कितना सख्त है, मेरा खुदा जानता है मेरे लिए पढ़ना कितना सख्त है। और ना पढ़ता इसलिए कि मेरी वालदा ने खुद मुझे आम मजलिसों में पढ़ने से मना किया, कहा ये ना पढ़ा करो, करबला की ज़मीन है और अरबईन का दिन है, इसलिए पढ़ना, और मख्तल का जुमला है ये। अब हुसैन जैसे खस्तगी के साथ ज़मीन पर है, मालिक बिन नसर आगे बढ़ा, फशतमहु, उसने हुसैन को एक गाली दी पहले। जो फातिमा की गोद में बैठने वाला था, जो
रसूल अल्लाह के शाने पर बुलंद होने वाला था हुसैन। वशतमहु, अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा बस इस जुमले को। उसने हुसैन को नासज़ा कहा, सर पर तलवार मारी। अब हुसैन को मालिक बिन नसर मारना चाहता था, यही शख्स पहले मार देना चाहता था। इसने तलवार निकाली कि औलाद अकील में से एक बच्चा खैमों से बाहर निकला, अपने मौला हुसैन को बचाने के लिए खैमों से बाहर निकला। जैसे ही ये हुसैन के करीब पहुंचा तो हुरबला ने एक और तीर मारा, ये बच्चा कुर्बान हो गया। या अल्लाह। अच्छा, मैं फिर से पढ़ता हूं उस जुमले को। मैं ये दो वाकयात हैं। पहला वाकया ये है, औलाद अकील में से जो बच्चा निकला ना, उसे तो एक शख्स ने आकर पीछे से वो आया, उस बच्चे पर वार किया, वो बच्चा हुसैन पर गिर के शहीद हो गया। अभी फिर ये मानना चाहता था कि अब्दुल्ला इब्न हसन, इमाम हसन का बेटा, वो बाहर निकला। या अल्लाह। वो हुरमला का तीर इस वक्त है। अब जरा सुनिएगा, ये बच्चा आगे बढ़ा और अब ये तलवार चलने वाली थी कि बच्चे ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मख्तल का जुमला यह है कि बच्चे के दोनों हाथ खाल से लटक गए, हाथ कटकर खाल से लटक गए। फिर हुरमला का तीर चला, ऐसे कि बच्चा हुसैन के सीने से जुड़ गया तीर से। हुसैन ने कहा, अब्दुल्ला तुम मेरे भाई हसन के निशाने हो। अब हुसैन खस्ता हाल, जख्मी, जमीन पर है, बच्चा तीर खा चुका है। शिमर चीखा। देखो मख्तल में तो यही तरतीब होती है ना, पूरी तफसील होती है। उसमें से भी कुछ सुना रहा हूं जो पढ़ सकता हूं, वरना तो रूह परवास कर जाए इंसान की, खुदा की कसम। जब अब सब देख रहे हैं हुसैन को अतराफ में, यजीदी खड़े होकर, शिमर चीखा, रुके हुए क्यों, जल्दी मारो हुसैन को, जल्दी हुसैन का काम तमाम करो। ज़रआ नामी एक शख्स आगे बढ़ा जिसने बाएं बाजू पर तलवार मारी। अब एक एक शख्स का नाम है किसने क्या मारा। हसीन इब्न नमी ने हल पर एक तीर मारा, वह जरा बहु आखिर अला आतिक़ी, एक और ने शाने पर तलवार मारकर हुसैन के शाने को, सनान ने मौला की हसली की हड्डी पर वार किया, फिर सीने के नीचे तलवार से। या अल्लाह। एक मलून ने एक और तीर मारा, वह तहना आखिर पर एक ने बढ़कर और नेज़ा मारा। बर्छी आकर कोई पहलू में लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं जख्मे बदन जोर घटा जाता है, बंद आके हैं सरे पाक झुका जाता है। हुसैन का सुल्ताना आगे बढ़ा हुसैन की हिफाजत के लिए, तो उमर साद ने कहा, देखो इस घोड़े को ना मारो, ये रसूल अल्लाह का घोड़ा था। जो रसूल अल्लाह का घोड़ा था उसे छोड़ दिया गया, जो रसूल अल्लाह का नवासा था, जो रसूल अल्लाह के सीने पर सोने वाला हुसैन। अब दोबारा एक जुमला वो कहने लगा हूं, जैसे पहले जुमला कहा था ना मैंने, मेरे लिए पढ़ना बड़ा सख्त है, मेरा खुदा जानता है पढ़ना बड़ा सख्त है मेरे लिए। अब गोया इमाम हुसैन की कैफियत ये थी कि मौला जमीन करबला पर है, जख्मी हालत में, हर तरफ जख्म है। लफ्ज पढ़ो, फरफज़हु बिरिजलिही, शिमर ने अपने पैर से हुसैन को सीधा किया। खुदा की कसम पढ़ते पढ़ते रूह निकलना है तो कम है, करबला की जमीन पर सुनते सुनते कोई जान दे दे तो कम है। शिमर मलून ने हुसैन को पैर मारकर सीना किया, वह शिमर चाले सुनाला सदरे और हुसैन के सीने पर बैठ गया। उसने हुसैन की दाढ़ी को खींचा, ज़ियारत राहिया में उसने हुसैन की दाढ़ी को खींचा और खुद खंजर आपकी गर्दन पर चलाना शुरू किया। ज़रबतन मिन ज़रबतिन, हुसैन को एक के बाद एक ज़रबत लग रही थी, 13 ज़रबतें हुसैन को लगी। फिर एक कौम के बुजुर्ग आलिम से सुना है, अंबिया मुरसलीन देख रहे थे, मलाइका देख रहे थे, एक मंजिल आई, आदम बुलंद हो गए, परवरदिगार हुसैन से माँ हो रहे, मुझसे नहीं देखा जाएगा। फिर मंजिल आई, इब्राहिम उठे, मूसा और ईसा उठे, हज के मोहम्मद
जाएगा, कब परवरदिगार मेरा नवासा मारा जाएगा देखा जाएगा। आज ये कि अली शिबले भी तालिब उठे, परवरदिगार मेरा हुसैन से हो रहा है, मुझसे ना देखा जाएगा। अब सुन लो या हुसैन का नाम, हुसैन की आवाज आई, अम्मा। यहाँ करबला की जमीन से बैठकर दिल हरम पहुंचाकर मुल्क के कहना या हुसैन, या हुसैन। हुसैन ने कहा सब हुसैन को छोड़ कर जा रहे, तो हुसैन को छोड़ कर न जाना। मजलिस इस गिरिए पर खत्म हो जाने चाहिए, उसमें पढ़ने की ताब नहीं है बस, लेकिन चहलों का दिन है तो मैं चहलों के लिए एक जुमला कह दूं। मेरे मोहतरम भाई ने पढ़ा है ना, आपको याद है ना, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाइयों से, तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कर। देखो ये सुन रहे हो ना, अब बीबी ज़ैनब दिल्ले ज़ैनबिया से ये देख रही थी, इमाम हुसैन नशेब में थे, शेर इमाम हुसैन के सीने पर था, उसने सर जुदा कर दिया, एक बहन देख रही थी और फरियाद करती थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई एक भी मुसलमान नहीं है, क्या तुम में कोई एक भी मुसलमान नहीं है जो हुसैन को आगे बचाए। ये लईन खुशी के शादियाने बजाते हुए नक्कारे बजा रहे थे, फजा में सदा गूंज रही थी, अलाकत को दिल हुसैन वे करबला, अलाकत ज़ुबहल हुसैन वे करबला। फिर मंजिल वो आई कि ख़याम को लूट लिया गया, खैमों में आग लग गई, एक बच्ची को तमाचे मारे गए। मैंने बिहार अनवार से रिवायत पढ़ी थी ना, बिहार अनवार से रिवायत पढ़ी थी मैंने, जिल्द नंबर 61 में या जिल्द नंबर 45 में, बल्कि रिवायत है सफ़र नंबर 61 पर, कि हुसैन की सकीना कहती जब मैं मख्तल की तरफ दौड़ रही थी ना, फ़ैज़ा बेकाब रूह है बैना कत्फ़े, किसी ने पुष्ट से मेरे दोनों कंधों के दरमियान नेज़ा मारा। देखो ये समय मख्तल में फसतत वाला वजी, सकीना कहती मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी, वो आसाजा में मकना आती, वो मेरा मकना छीन कर ले जाने लगा, वह कुर्ता ही है मेरी बालियों को छीनने लगा, तस्वीर उत्तम अला खद्दी के खून मेरे रुखसारों तक बहता गया। ये सब हुसैन के बच्चों पर गुजर गया। फिर वो मंजिल आई कि शाम के मसाइब थे, कूफा की राहों से गुजरे, शाम में पहुंचे। शाम में किताब रमजुल मुसीबा में रिवायत है कि 5 लाख लोग शहर के बाहर अलग अलग जगहों पर तमाशा देखने के लिए खड़े हुए थे, दफ बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जो रावी है वो कहता है शाम में ऐसी खुशी का मंजर मैंने कभी देखा ही नहीं था। अल्लाह अकबर। अली और फातिमा की बेटियां शाम के शहर से बाहर खड़ी हुई थी। एक रिवायत और भी है कि चूंकि 3 दिन तक काफिले को बाहर रोका गया था ताकि शहर की सजावट पूरी हो सके, तो हुसैन का सर इन्होंने एक दरख्त से लटका दिया था और बीवियों को हुक्म था कि अगर कोई सर को देखकर रोई बीवी तो उसे ताजियाने मारे जाएंगे। बीबी उम्मे कुलसूम की नजर पड़ी, फरमाया वाह मुसीबता, वाह हुसैना, वाह अलिया। तो बीबी पर ऐसा जुल्म हुआ कि बीबी के पूरे चेहरे पर जख्म आ गया। नौमान बिन मंजर कहते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब पहुंचा तो इमाम ने कहा नौमान शाम में 7 मसाइब हम पर ऐसे थे कि उससे पहले की फिर हर मुसीबत कम लगी। का पहला ये कि जब हम पहुंचे तो ये बीबियों के सरों पर नेज़े की अनियाँ मारते थे, मेरे सर पर नेज़े की अनी मारते थे। या अल्लाह। इमाम ने तरतीब से 7 मसाइब बयान किए कि क्या हो रहा था। बीबी उम्मे कुलसूम ने शेमर से कहा था कि हमें वहां से लेकर चल जहां रश कम हो। या अल्लाह। इन लईनों ने जहां सबसे ज्यादा मजमा था वहां से लेके जाते थे और सरों को हर बीबी के साथ एक एक सिपाही सर लेकर खड़ा हो गया ताकि सरों को भी देखते जाए लोग और बीबियों के खुले चेहरे को भी देखते जाए लोग। तो ये सरों को, अब मैं किताब का जुमला है मैं क्या पढ़ूं, कि सरों को नेज़ों से उछालते थे, जमीन पर गिराते थे, गोया खेल रहे थे हुसैन के सर से। ऊंटों की टापों तले शोहदा के सरों को रोकते थे।
پھر سر اٹھاتے تھے، پھر نیزوں پر اچھال کر پھر زمین پر گراتے تھے۔ امام نے کہا یہ پہلی مصیبت تھی۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے تو گرم پانی پھینکا جاتا تھا، گرم آگ پھینکی جاتی تھی، میرا امامہ جل گیا، سر بھی جل رہا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے نعمان، میں اس آگ کو کیسے بجھاتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ مغنیہ عورتوں کا ہمارے سامنے لے آئے جو رقص کر رہی تھی، گانے گا رہی تھی، تالیاں پیٹ رہی تھی۔ پھر امام نے فرمایا ایک موقع ایسا آیا کہ ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے گئے اور اعلان کرتے جاتے تھے کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں جس نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا۔ تو امام نے کہا کہ اے نعمان، پھر جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے بی بی زینب پر مارا۔ کسی نے لکڑی پھینکی، لکڑی کا لفظ ہے، کسی نے لکڑی پھینکی، کسی نے مٹی پھینکی علی کی بیٹیوں پر۔ وہاں سے گزر کر کہا ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے جہاں غلام اور کنیز بیچے جاتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسی رکاوٹ آ گئی کہ ان پر ایسا لگا ابھی عذاب آ جائے، وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس زندان میں ہمیں رکھا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی، تو گرمی میں بچے جھلس جاتے تھے، شام کی گرمی جنہوں نے دیکھی ہے، اور سردی میں بچے، یا اللہ، شام کی سردی جنہوں نے دیکھی ہے، تو کہتے ہیں بچوں کا جب حال ہو گیا، بچوں کا کیا، پھر ایک بچی تھی، کیونکہ علامہ رشید ترابی صاحب نے میں نے مصائب میں سنا ہے کہ 40 بچے تھے جو شام غریبہ گئے، کوفہ سے شام، ایک بھی نہیں بچا تھا، سب گھوڑوں کے گرتے گئے اور گھوڑوں کے ٹانپوں تلے پامال ہوتے گئے۔ راہ کوفہ اور شام میں حسین اور ان کے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے بچے گرتے گئے، پامال ہوتے گئے، ایک بچی تھی جو شام کے زندان میں مر گئی۔ ذرا سوچو، سجاد نے اپنی بہن کو بس میں آ گیا مدینہ، بس میں آ گیا ہم شام سے دوبارہ کربلا، بی بی چہلم منانے آئی تھی نا، چہلم کے دن حسین کی بہن پہنچی تھی، تو جب بغاوت کے آثار نمودار ہوئے، یزید کو ایسا لگا کہ اب شام میں میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو اس نے مولا سید سجاد کو بلا کر کہا تھا یہ سجاد کے خطبوں کا اثر تھا، یہ بی بی زینب کے خطبوں کا اثر تھا، سکینہ کی شہادت کا اثر تھا، کہ شام کی عورتیں کہتی تھی اپنے مردوں سے کہ اگر تم نے رسول زادیوں کو نہ چھڑوایا تو ہم اسلحہ لے کر، ہم تلواریں لے کر یزید کے خلاف جائیں گے۔ ایک عجب بغاوت کے آثار تھے شام میں۔ یزید نے کہا امام سجاد علیہ السلام کو بلا کر کہ آپ کو ہم رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ کیا شان بی بی زینب ہے۔ امام نے کہا کہ کربلا کے بعد میں نے کوئی کام اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا ہے، میں اپنی پھوپھی سے جا کر پوچھوں گا پہلے۔ یا اللہ، یہ اہتمام ہے بی بی زینب سلام اللہ کی، خدا کی قسم عجب ہے۔ کہا ہے بیٹا سجاد جب آئے نا امام سجاد، کہا پھوپھی اماں کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم یہاں سے چلیں؟ بی بی نے کہا ہماری 2 شرطیں ہیں۔ دیکھو شرط جو ہے نا فاتح رکھتا ہے، مفتون نہیں رکھتا۔ زینب شام فتح کر کے آ رہی ہے، ہماری 2 شرطیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ زینب بھائی کا کھل کے ماتم نہیں کر سکی، لہذا اسی شام کے زندان میں یا ایک حجرے میں ساتھ میں ہم ماتم کریں گے پہلے اپنے بھائی کا، ہم حسین کا ماتم کریں گے۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، اور خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے، اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ بی بی زینب شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر ایک پہلی شرط یہ رکھی تھی۔ دوسری شرط بی بی نے رکھی جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے وہ واپس کیے جائیں، وہ تبرکات واپس ہوں۔ یزید ملعون نے ایک جملہ ہے کتاب میں، کہتا ہے کہ اس کی قیمت لے لیجئے، کچھ جو اسباب لوٹا اس کی قیمت لے لیجئے۔ امام سجاد نے جلال کے عالم میں کہا کہ اے بدبخت، کیا میری پھوپھی زینب کبریٰ کی چادر کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا سکینہ کی چھینی ہوئی بالیوں کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں وہ تبرکات واپس چاہیے۔ تبرکات بھی واپس آئے اور فرش عزا بچ گیا۔ اب ایک بہن بیٹھ گئی اپنے بھائی کا ماتم کرنے کے لیے۔ عزیزوں تبرکات میں فقط چادر نہیں تھی، فقط بالیاں نہیں تھی، سر بھی موجود تھے۔ ایک ایک شہید کا سر آنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر، عجب کیفیت تھی۔ قاسم کا سر آیا، فرمان نے آگے بڑھ کر گود میں سر لیا۔ اے میرے لال، تیرا لاشا پامال ہو گیا کربلا میں، ماں تیرا سر گود میں لے کر ماتم کرے۔
علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے آگے بڑھ کر گود میں لیا، عباس کا سر آیا، شہزادی ام کلثوم نے سر لیا، ابا عبداللہ حسین کا سر آیا، ہر بیوی اپنے مقام سے بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بی بی زینب آگے بڑھی، حسین کے سر کو گود میں لیا، وہ سر جسے شبر بالوں سے پکڑ کر اٹھاتا تھا، بہن نے گود میں لیا، اے میرے ماں چاہے حسین، زینب تیرا ماتم کرنے فرش ازا پر بیٹھی ہے۔ اب جتنی مائیں موجود ہیں ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی اسے محسوس کر پائیں گے انشاءاللہ۔ شام کی عورتیں وہاں جمع تھیں اور کہتی تھیں کہ اچھا یہ قاسم کی ماں ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے۔ دو سروں کو دیکھ کر کہتی تھی لگتا ہے ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے، ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، دو سر ایسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے کہا میں ان کی وہ پیاری ماں اور وہ محمد کی ماں تو ہے بس، اور وہ محمد کی ماں۔ بی بی زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی پر ماتم کروں یا بچوں پہ ماتم کروں، جو بچے دے دیے بھائی کی راہ میں وہ قربان ہو گئے، فدیہ ہو گئے۔ بی بی وہاں سے شام سے ماتم کر کے چلی۔ اور یہ جو آپ نے سیاہ لباس پہنے ہیں نا، یہ بی بی کی سنت ہے، اس لیے کہ بی بی نے جب محمل تھے نا ہماریوں پر، اب تو ہماریاں تھیں، اب تو محمل تھے، بی بی نے کہا رنگ برنگے محمل کے پردے تھے، بی بی نے کہا ان سب کو تبدیل کرو، اے سجاد ان سے کہو اجعلوها سودا، ان سب کو سیاہ کر دیں تاکہ لوگ جان سکیں، بی بی نے کہا تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم فرزند رسول کے، نواز رسول کے غم میں ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد سارے محمل سیاہ ہو گئے اور پھر یہ محمل چلنا شروع ہوئے۔ ایک راہ ایسی آئی جہاں مدینہ کا راستہ الگ جاتا تھا، کربلا کا راستہ الگ جاتا تھا۔ امام سجاد نے کہا بوبی اماں کیا حکم ہے، آپ کا کیا حکم ہے، کہاں جانا چاہیں گی؟ کہا بیٹا سجاد بہن بھائی کی قبر نہیں دیکھ پائی۔ آپ نے دیکھا ہے نا روزہ حسین کا، حسین کی زری دیکھی ہے نا، کہ بہن بھائی کی قبر نہیں دیکھ پائی، میں چاہتی ہوں کہ بھائی کی قبر پر پہنچوں۔ اب یہ چہلم کا دن تھا، جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت کو پہنچے ہوئے تھے امام حسین کی۔ عطیہ کوفی، جابر جو ہے وہ نابینا تقریباً ہو چکے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، عطیہ کوفی ان کے غلام ہیں، جابر سے کہتے ہیں کہ یہاں قبریں نظر آ رہی ہیں۔ جابر نے کہا کہ مجھے حسین کی قبر پر لے چلو۔ کہا اے جابر سمجھ نہیں آتا کون سی شہید کی کیا قبر ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کہا مجھے قبروں کے درمیان لے کر چلو، میں حسین کی خوشبو کو جانتا ہوں۔ ایک قبر کے پاس پہنچ کر جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا اور کہا اے حسین یہاں سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو آپ کے سینے سے آیا کرتی تھی۔ اے حسین میں نے دیکھا تھا رسول اللہ آپ کے سینے کو چومتے تھے، اے حسین میں نے آپ کے سینے کی خوشبو سونگھی ہے، اس قبر سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جابر وہاں بیٹھ کر آہو بکا کر رہے ہیں، چہلم ہی کا دن ہے، آج کا دن، آہو بکا کر رہے تھے، قبر حسین سے آواز آئی اے چچا جابر اس قبر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیے۔ اب یہ میرا آخری جملہ ہے، میرے سینے میں کام نہیں ہے، یا اللہ کا قبر کو چھوڑ کر تھوڑا سا ہٹ جائیے گا۔ کہا ہے مولا حسین میں آپ کی قبر پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے جدا نہ کرے اپنی قبر سے۔ کہا یہ جابر شام سے میری بہن زینب آ رہی ہے۔ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں بیویوں نے سواریاں رکنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو گرا دیا زمین کربلا پر۔ زینب گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کی قبر تک پہنچی، آخری جملہ پر آ گیا، یعنی بی بی بھائی کی لہر پر ایسے آئی جیسے حسین اکبر کے لاشیں پر موجود تھے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آئی، کہا بھیا تیرا چہلو بنا لے کربلا۔ کہ بھیا آپ کی امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آئے۔ یا اللہ خطیب اکبر، میں بزرگوں کے جملے اس لیے پڑھتا ہوں کہ معتبر بھی رہے، ایصال ثواب بھی ہو۔ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب وہ فرماتے تھے، ہندوستان کے معروف خطیب فرماتے تھے کہ دیکھو فطرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بزرگ سے کلام کر رہے ہو نا جو عہدے میں بڑا ہو، اس سے آپ ساری باتیں کھل کے نہیں کہہ پاتے۔ ہاں سلام جو میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے کہ میں آگے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بزرگ سے کچھ زبان کی پابندیاں ہوتی ہیں، آپ نہیں کہہ پاتے، لیکن دل کا حال اسے سناتے ہیں جو برابر کا ہوتا ہے، اسے آپ کھل کے بات کرتے ہیں۔ بی بی زینب نے حسین کی قبر پر مصائب تو پڑھے ہوں گے،
لیکن شاید ایک حیا مانے ہو تو کھل کے بات نہ کروائی ہے۔ زینب نے اصل حال سنایا جب عباس کی قبر پر پہنچی کہ ابا زینب آ گئی، ابا شانوں پر تازیانوں کے نشان، رسیوں کے نشان، عباس تیری سکینہ کو بڑے تماچے مارے گئے، ابا زینب سکینہ کو جنگلوں میں ڈھونڈتی رہی۔ چہلم کے دن رو کر ماتم کر کے بیویاں جب واپس جانے لگی، ایک جملہ ہے تاریخ میں، ایک بیوی قبر حسین کے پاس بیٹھی رہی۔ بی بی زینب نے کہا کہ اے بھابی رباب، آپ مدینہ ساتھ نہیں چلیں گی؟ کہا شہزادی میری ایک بچی سکینہ زندان شام میں رہ گئی ہے، ایک بچہ علی اصغر یہاں پر ہے، میرے والی حسین یہاں پر ہے، اب رباب مدینہ نہیں جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی رباب بعد میں مدینہ پہنچی تھی اور کہتی تھی کہ اے حسین، اے میرے والی، اے میرے مولا، آپ کی قبر دھوپ میں ہے نا، اس وقت کوئی سایہ بھی نہیں ہے، رباب مرتے مر جائے گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ ایک سوچے باوفا نے وعدہ کیا قبر حسین پر، پھر پہنچی مدینہ۔ بی بی زینب جب مدینہ پہنچی، دیکھو اب تک حسین کو روئی تھی، سکینہ کو روئی تھی، عباس کو روئی تھی، اب تک آنا محمد کا ماتم نہیں کیا تھا۔ بی بی پہنچی، ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم مردوں کو قربان کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ آ کر بی بی پہنچی سب سے پہلے ماں کی قبر پر۔ یا اللہ، جی میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ بہت دیر سے بڑی شدت سے رو رہے ہیں۔ اب کوئی ظاہر ہے انسانی سکت ایک ہوتی ہے، اب کوئی رو پائے نہ رو پائے، میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، بس رونے جیسی شکل بنا لینا کم از کم، یہ تو ہے نا آپ کے اختیار میں۔ سبحان اللہ، یہ بھی فطرت کی بات ہے۔ بیٹی پر اگر کوئی ظلم ہو جائے وہ کسی سے نہیں کہتی، کتنی باتیں شوہر سے بھی نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، اس روایت کے مطابق تو زینب 1 سال بعد پہنچی تھی دوبارہ قبر فاطمہ زہرا پر، اب بیٹی کے سامنے ماں کی لہجائی ضبط نہ ہوا، کہا اللہ زینب لٹ کر آ گئی، اما آپ پوچھیں گی بہت دور سے آئی ہو، میرے لئے کیا سوغات لائی ہو؟ اما حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو۔ اما مجمع عام نہ ہوتا، شانوں سے رضا کو ہٹا کے بتاتی، رسیوں کے نشان۔ عبداللہ ابن جعفر طیار محلہ بنی ہاشم میں تھے، بہت ضعیف تھے، نابینا بھی تقریباً ہو چکے تھے، کچھ بہت کم نظر آتا تھا۔ بی بی زینب اپنے محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، داخل ہونا چاہتی تھی کہ عبداللہ نے کہا اے معظمہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ یا اللہ، کہ عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ کہ بی بی یہ کس غم نے حالت بنا دی؟ کہ عبداللہ میرے سامنے حسین کا سر نو کے نیزہ پر چلتا رہا، میرے سامنے حسین کی بچی کو مارا گیا، بس اب بھی حسین حسین کیا، آخری جملہ یا حسین یا حسین، 40 کا آخری برسہ، 40 کا دن گزرنے والا ہے۔ اے مولا میں اس قابل نہیں تھا کہ میں روزے 40 آپ کے دن زری پر پہنچتا۔ جب بھی ہم اپنے اپنے شہر سے چلے تھے، کہاں کہاں کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، دنیا بھر سے، ہر ایک کہے گا گواہی دے گا، ہر ایک نے پکڑ پکڑ کر کہا تھا حسین کے حرم میں جانا تو ہمارا بھی سلام ہو جانا، کہنا مولا ہم نہیں پہنچ پائے، مولا ان سب کی جانب سے السلام علی حسین، مولا ان کا سلام قبول کرے۔ بیوی بیت الشرف میں داخل ہوئی، اب تک حسین کہاں تھا، عباس کہاں تھا، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، یا حسین کہنا مرنا، آواز نکال کر رونا، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، ماں کا دل دھڑک گیا، کہا رے میرے شیروں، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نگر بھائی، حسین کو روتی یا تم کو روتی؟ زینب نے فرش عزا بچھایا، کہا اے عبداللہ بیٹھ جاؤ، بچوں کا ماتم کرو۔
چلے شروع سے پڑھتا ہوں اربعین گلے میں السلام علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. اب یہ پورا سلام کسی کو یاد ہونا ہو، حسین کا لفظ تو سب کو کہنے آتا ہے نا، حسین کا لفظ میرے ساتھ کہنا السلام علی الحسین وعلى علی ابن اور بہتر وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ایک مرتبہ السلام وعلى ماشاءاللہ پھر سے پڑھو یہ وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین یا حسین. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے لٹا آئی ہے زینب اسی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب آئے ہاں تیرا بھی اولو محمد کا پرسا ارے تھے اولو محمد آنکھوں کے تارے ہائے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے